بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سورۃ الاعراف آیت نمبر 42۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم اس شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، وہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، ہم یہاں کبھی نہ پہنچ پاتے اگر اللہ نہ چاہتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ تو یہاں پر ایک تو پتہ چلا کہ جنت جو ملے گی وہ عمل کے، یعنی ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنا ضروری ہے۔ صرف اگر ہم سمجھیں کہ نہیں ایمان کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایمان تو ضروری ہے لیکن نیک کام کرنا، جو نیک کام کی تعریف کیا ہے کہ جس کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ جیسے نماز کا حکم ہمیں ملتا ہے قرآن سے، طریقہ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اس کے مطابق ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی نماز پڑھ لیں گے، اپنا طریقہ بنا لیں گے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے حکم اللہ کا اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ ہے نیکی کے کام۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے، اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا، یعنی کہ نیک لوگوں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے کوئی غصہ ہو، کوئی کینہ، نفرت ہو، تمام نیگیٹو چیزیں اللہ تعالیٰ دلوں سے دھو دیں گے، اور پھر وہ جنت میں جائیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یعنی وہاں وہ اتنے خوش ہوں گے اور بار بار کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دے دی، اگر اللہ نہ چاہتا ہم تو اس جنت میں بالکل داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل کی کوشش بھی کرتے رہنا ہے، اچھے عمل کرتے رہنے ہیں، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا کہ ہاں میرے تو اب عمل اتنے اچھے ہو گئے ہیں اب میں جنت میں ہی جاؤں گا۔ نہیں، اس کے ساتھ پھر اللہ سے رحمت مانگتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ میں نے جو نیک کام کیا آپ اس کو قبول فرما لیں اور مجھے اور نیکی کی توفیق دیں۔ تو مسلمان ہمیشہ اللہ کے آگے عاجزی دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کی توفیق کے بغیر میں نیک کام نہیں کر سکتی، اور جو کیا ہے وہ آپ کی توفیق سے کیا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں، اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی اسے معاف کر دیں، کیونکہ انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم کتنے بھی اچھے طریقے سے کام کی کوشش کریں کوئی نہ کوئی غلطی نکل آتی ہے، تو اس کے لیے معافی بھی مانگیں اور مزید اللہ تعالیٰ سے بہتر عبادت، بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے حضرت معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، حضرت معاذ نے فرمایا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب مجھے بہترین عبادت کرنے، ذکر کرنے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یعنی ایک تو ہم نے نماز پڑھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کو پسند آئی ہو، نا پسند آئی ہو، کیونکہ بعض اوقات آپ اچھے طریقے سے کوشش بھی کرتے نماز پڑھنے کی، کوئی سوچ آ جاتی ہے، دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا ضرور کرنی ہے، اس کو آپ یاد بھی کر لیں۔ اور اس میں کیا مانگا جا رہا ہے کہ مزید عبادت کی توفیق عطا فرما، اور بہترین طریقے کا شکر کرنے کا، ذکر کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس طرح سے ہم اس کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں اور اس کی عبادت کریں، تو اس کی توفیق مانگنا بہت ضروری ہے۔
اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا وہ تو ہمیں مل گیا، کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا؟ پھر وہ کہیں گے کہ ہاں اسی طرح ہوا، یعنی جو ہم نے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا بالکل اسی طرح، یعنی جنت والوں سے، اچھے کام والوں سے جنت کا وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوگا، اور برے لوگوں سے جہنم کا وعدہ، دونوں وعدے پورے ہو جائیں گے اور ان کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی۔ اور ان اعراف والے یعنی سورۃ الاعراف جو ہے وہ قیامت کے دن، اعراف جو ہے وہ ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں پہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ تو اعراف کیا ہے؟ یہ جو لکھا ہے نا کہ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، کن دونوں کے درمیان؟ یعنی جنت والوں اور دوزخ والوں کے درمیان۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہوگا، ایک دیوار ہوگی جس میں بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، یعنی کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر۔ اب ایک دم ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کہ کیا ان کو جنت میں داخل کیا جائے یا انہیں جہنم میں بھیجا جائے۔ تو اب وہ لوگ دیکھیں، جنت والے جنت میں چلے گئے ہیں، جہنم والے جہنم میں چلے گئے ہیں، اور درمیان میں پل ہے۔ اب وہ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنت والے کتنے آرام میں بیٹھے ہیں، اف اللہ کیا وہ وقت ہوگا۔ وہ کہیں گے، اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن انہیں امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے، ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جو کہ ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، پکاریں گے، تمہاری جماعت، تم تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ یعنی اب اہل اعراف جو ہیں اس پل پہ کھڑے جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کو سلام کریں گے اور امید رکھیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہیں پہ لے جائے ان جنت والوں کے ساتھ۔ اور جب وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے، ان کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، اف اللہ، وہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس انجام سے بچا لینا، اور پھر وہاں پہچانیں گے کہ یہ تو وہی بندہ تھا، یہ تو دنیا میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، یہ بھی یہاں اس سزا میں یہ سزا بھگت رہا ہے، وہاں تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ جو آراف ہے، سورۃ آراف، اس کا نام آراف لکھا ہے کہ یہ مقام ہوگا جہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی جنت، نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، اور اب وہ فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پہ بھی تھوڑا سا پانی ڈال دو، یا کچھ ہم پر رحم فرماؤ، جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دو۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی، یعنی منع کر دی ہے کہ جنت کی طرف سے جہنم والوں کو کچھ بھی نہیں جائے گا۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو تماشا بنا رکھا تھا، تو یہ بات ان کو سزا کس لیے دی جا رہی تھی کہ انہوں نے دین کو سیریس نہیں لیا تھا، تماشا بنایا ہوا تھا، کبھی پڑھ لی نماز، کبھی چھوڑ دی، کبھی قرآن کو پڑھا، کوئی کام کر لیا اللہ کے حکم کا، کوئی چھوڑ دیا۔ تو یہ نہیں ہم نے کرنا، جو جو چیز ہمیں اللہ کی جو بات پتہ چل رہی ہے اس کو غور سے سنیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی اس کی فوراً توبہ استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور اپنی نیکیوں کو زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے مشکل وقت ہوگا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی، وہ بیچارے کبھی ان کو دیکھیں گے، کہیں گے کاش ہم بھی ادھر چلے جائیں، کبھی جہنم والوں کو انتظار کریں گے نا، تو انتظار بھی ایک مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر وقت نیکیوں کو بڑھانے کی فکر کرتے رہیں، اس کے لیے اچھا کام، دیکھیں السلام علیکم کہنا ہی 10 نیکیاں آپ کی بڑھا دیتا ہے، تو اس لیے آتے جاتے سلام کرنے سے ہی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر اذکار جو بتائے گئے ہیں، نماز، قرآن کے لیسن کو جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو جتنے حروف، جتنا لیسن زیادہ پڑھیں گے، اس کو ریوائز کریں گے، نیکیاں زیادہ ہوتی جائیں گی۔ تو آج کے لیسن سے ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی فکر کریں، تاکہ ہمارا آسانی سے
رزلٹ آ جائے اس دن قیامت کے دن اور فوراً ہم جنت میں چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے کہ پتہ نہیں ہے اب ہمارے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا، کیا ہمارا انجام ہوگا۔ اس فکر سے اس دن ہم بچ جائیں گے اگر ہم آج اپنی نیکیوں کو زیادہ کرنے کی فکر کریں گے۔ تو اس کے لیے کوئی لسٹ ہمیں بنانی چاہیے کہ میں صبح کے ٹائم پہ یہ کر لوں، اس سے میری اتنی نیکیاں ہو جائیں گی۔ جیسے سبحان اللہ 100 دفعہ کہنا 1000 نیکیوں کے برابر بن جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹے کام ہیں جو نیکیوں میں بہت اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں ان کا وزن بہت بھاری ہوگا، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان کو کہنا چاہیے، ہر روز فکر کے ساتھ یہ کلمات ادا کیا کریں تاکہ ہماری نیکیاں زیادہ ہوتی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔